السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اس وقت ہم بہت خوبصورت زیارت پہ موجود ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری سرکار کی بارگاہ میں موجود ہیں اور بغداد شریف سے تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا سفر ہے اور الحمدللہ بآسانی طے ہوا ہے اور بس اس وقت ہم حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی زیارت کراتے ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی بڑا ہے کیونکہ اندر بھی بسز آتی ہیں جاتی ہیں تاکہ زائرین کے لیے آسانی ہو۔ اب ہم دربار شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں مناظر، صبح کا وقت ہے اس وقت۔ تقریباً کوئی 12:45 کا ٹائم ہے اس وقت۔ ہمارے حامد بھائی سبحان اللہ، دیکھ سکتے ہیں جاتے ہیں۔ Acı karfanı bir yap. سبحان اللہ، اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہے تو ہم یہاں پہ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو مناظر دکھاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ہم عسکریین 2 اماموں کی بارگاہ میں ہیں جنہیں عسکریین کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں امام محمد تقی کے شہزادے ہیں۔ کل رات ہم نے ان کی بارگاہ میں حاضری کی تھی۔ امام محمد تقی، ان کے بیٹے امام نقی ہادی، ایک مزار ان کا ہے اور دوسرا مزار امام تقی کے پوتے امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے۔ ایک ائمہ اہل بیت میں سے 10ویں امام ہیں اور دوسرے ائمہ اہل بیت میں سے 11ویں امام ہیں۔ ان دونوں اماموں کا مزار شریف ساتھ جہاں پر موجود ہے۔ جیسا کہ ہمارے قبلہ ساجد قادری بھائی نے ایک بات بڑی خوبصورت بیان فرمائی، کہا کہ ان کے مزار اتنے نور والے ہیں، ان کے چہرے کتنے نور والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے ذہن میں کیا آیا کہ یہ جو مزار ہمیں اتنے حسین اتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، یہ ان کے عاشقوں نے، ان سے محبت کرنے والوں نے خود بنائے نا۔ بے شک یہ لوگوں نے اپنی کوشش کے مطابق بنائے۔ بے شک جو انسان کی قدرت اور جو انسان کی طاقت میں اللہ نے دیا ہے، اس طاقت کو، اس قدرت کے اعتبار سے انہوں نے یہ مزارات اتنے عالی شان سونے کے گنبد بنائے، بڑے بڑے مینار بنائے، اتنے خوبصورت مسجدیں بنائی ہیں، یہ بندوں نے بنائے ہیں۔
آپ اندازہ لگائیے جو رب نے ان کے لیے جنت میں محل بنایا ہوں گے وہ کتنے عالی شان۔ سبحان اللہ۔ بندے کی طاقت یہیں تک تھی، بندہ اللہ کی توفیق سے اتنا ہی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ کرتا تو ہیرے کا گنبد لگا دیتا، لیکن رب کائنات جو قادر مطلق ہے وہ اپنے پیارے حبیب، وہ حبیب جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب، اللہ کے محبوب اکبر ہیں، ان کے شہزادے جن کی پاکیزگی کا بیان رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے قبروں، ان کی مزاروں اور پھر ان کی جنت میں محلات کو کیسا نشان، سبحان یہ اللہ۔ بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ جگہ جنت یہ وہ جگہ ہے کہ جو ان کے باپ دادا کی جاتی ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کے مالک ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ جنت یہ وہ جگہ ہے جہاں کے سردار نوجوانوں کے امام علی مقام امام حسین اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے دوستو، امام حسن عسکری اور امام نقی یہ دونوں شہزادے 10ویں اور 11ویں امام ہیں، اور یہ دیگر ائمہ اہل بیت کی طرح اپنے آباء و اجداد کے علم میں، تقوی میں، مہارت میں، فضیلت میں وارث ہیں۔ کس انداز میں، کس طریقے سے؟ ایک تو یہ بات ذہن رکھیں کہ ان تمام ائمہ اہل بیت کے ساتھ ہر آنے والے بادشاہ نے ظلم کیا، اور انہوں نے ظلم کیا کیا؟ انہیں ایک ہی ڈر ہوتا تھا جو میں نے اکثر بیان کیا، ایک ہی خوف ہوتا تھا کہ اگر انہوں نے بیعت کا اعلان کر دیا تو ہماری سیاست کے تختے اٹھ جائیں گے، ہماری کرسیاں ہم سے مل جائیں گی، ہماری بادشاہت، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ انہیں اسی بات کا ڈر تھا، اور اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے تمام ائمہ اہل بیت پر ہر بادشاہ نے ظلم کیا۔ تو متوکل باللہ جو امام نقی کے دور کا بادشاہ تھا، وہ امام نقی کو جو ہے وہ مدینے سے یہاں پر لے آئے۔ آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی، مدینے سے یہاں پر آپ کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ جب یہاں پر قیدی بنا کر لایا گیا، اسی جگہ پر جو جس جگہ ہم موجود ہیں اس کو سامرہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل نام ہے وہ سرمن رائے ہے، فارسی میں سرمن رائے، اور عسکر بھی اس جگہ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو قیدی بنا کر یہاں پر لایا گیا۔ جب قیدی بنا کر متوکل باللہ آپ کو یہاں پر لایا تو اس نے اپنا لشکر دکھایا امام نقی کو، اور اپنا روب جھاڑنے لگا اور کہنے لگا کہ اے نقی، تم ہمارا لشکر دیکھ رہے ہو کتنا بڑا لشکر ہے؟ یہ سارا لشکر کہ ہم نے تمہارے مقابلے کے لیے تمہارے خلاف کھڑا کیا ہے۔ اب وہ متوکل باللہ یہ تو بھول گیا کہ یہ شہزادے کن کے ہیں؟ شریف کی اولاد ہیں، یہ باب العلم کے بیٹے، یہ اسد اللہ کے بیٹے، یہ حسین علی مقام کے شہزادے، یہ رسول اللہ کی اولاد خار ہیں۔ وہ یہ بھول گیا اور اس نے روب ڈالا، روب ڈالتے ہوئے کہا کہ اے نقی، یہ سارا لشکر ہم نے تمہارے لیے کھڑا کیا ہے۔ امام نقی نے فرمایا قریب آ، میرے پاس آ، ادھر آ۔ جب وہ متوکل باللہ قریب آیا، آپ نے اپنی یہ دونوں انگلیاں کھولی اور فرمایا ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھ۔ جب متوکل باللہ نے ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں دیکھا تو میرے دوستوں اس کو زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کا لشکر نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ امام نقی نے فرمایا کہ تو ہمیں اس لشکر سے ڈراتا ہے جبکہ ہمارے ساتھ ہر وقت یہ لشکر موجود رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تو ہمارے خلاف آئے گا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری مدد فرمائے گا، الا یہ کہ جو اللہ کی تقدیر ہو، کیونکہ ہم اللہ کے فیصلے، اس کی تقدیر اور اس کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد امام نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنایا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنانے کے ساتھ ساتھ آپ پر ظلم و ستم کے بھی پہاڑ توڑے گئے۔ ایک موقع پر ایک عورت آئی متوکل باللہ کے پاس اور اس نے آ کر کہا، کہنے لگی کہ میں سیدانی ہوں، لہٰذا میری مدد کی جائے، میرا خیال کیا جائے۔ تو متوکل باللہ نے کہا تم سیدانی ہو، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ تم سیدانی ہو؟ تو وزیروں نے کہا کہ کیوں نہ ہم امام نقی سے جا کر پوچھیں کہ یہ واقعی میں سیدانی ہے کہ نہیں۔ امام نقی کوئی ایسی نشانی، امام نقی کوئی ایسی علامت بتائیں گے جس سے ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ یہ اصل میں سید ہے کہ نہیں ہے۔ امام نقی کے بعد وزیر آئے، وزراء نے آ کر امام نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی ایک عورت ہے، وہ سیدانی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ آپ کو بلایا گیا، امام نقی سے پوچھا گیا کہ واقعی میں یہ عورت سیدانی ہے یا نہیں۔ تو میرے دوستوں امام نقی نے فرمایا، کہا کہ دیکھو ہم نے تو یہ سنا ہے اپنے آباء و اجداد سے کہ جو سید ہوگا نا اس کے جسم کو درندے نہیں کھاتے، سید کے جسم کو درندے نہیں کھاتے۔
اگر یہ سیدانی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اسے درندوں کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے، جانوروں کے جو چیر پہاڑ کرنے والے جانور ہیں وہاں اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر درندوں نے اس کو کھا لیا تو یہ اپنی بات میں جھوٹی ہوگی، اگر درندوں نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر یہ واقعی میں سیدانی ہوگی۔ جب اس عورت نے امام نقی کا یہ جواب سنا تو فوراً اپنے جھوٹ کا اعتراف کیا اور کہنے لگی کہ نہیں میں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا، میں سیدانی نہیں ہوں۔ تو وہاں پر ایک وزیر نے کہا کہ امام نقی نے سید کو پہچاننے کا یہ فلسفہ تو بیان کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی اولاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درندوں پر ان کی اولاد کے کھانے کو حرام کر رکھا ہے، درندے سرکار علیہ السلام کی اولاد کو نہیں کھاتے، تو کیوں نہ امام نقی پر یہ فلسفہ آزمایا جائے، امام نقی کو درندوں پہ چھوڑ دیا جائے معاذ اللہ۔ ایک وزیر نے یہ بات کہی تو متوکل بلّہ نے کہا چلو کر کے دیکھتے۔ امام نقی کو جو ہے وہ محل میں لایا گیا اور برکت السبا شیر خانہ جہاں شیر پالے جاتے ہیں اسے عربی میں کہتے ہیں برکت السبا، تو بادشاہ کے جہاں شیر پلے ہوئے تھے وہاں پر امام نقی کو بھیجا گیا۔ امام نقی کو بھیجنے کے بعد متوکل بلّہ بادشاہ خود جو ہے وہ چھت پر آ کر بیٹھ گیا اور وہاں سے مناظر دیکھنے لگا کہ دیکھوں تو صحیح امام نقی کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ امام نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پرسکون انداز میں آپ چلے جا رہے ہیں، شیروں کے بیچ میں آئے، سارے شیر آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، سارے شیر آپ کے قریب آئے، آپ کے جسم کو سونگھنے لگے، یہاں تک کہ وہ آپ کے گرد جو ہے نا اس طرح گھوم رہے جیسے مسلمان کعبے کا طواف کرتے ہیں، ایسے وہ شیر جو ہے امام نقی کا طواف کرنے لگے، ان کے گرد گھومنے لگے۔ اور اس دوران متوکل بلّہ جو بادشاہ تھا وہ امام نقی سے باتیں بھی کرتا رہا کہ میں ان کو باتوں میں الجھا کے رکھوں تاکہ پتہ تو چلے کہ واقعی میں یہ شیر ان سے دور رہتے ہیں کہ ان کو کھا لیتے ہیں۔ امام نقی باتیں بھی کرتے رہے، اتنے میں امام نقی نے تمام شیروں کے سروں پر جب ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو وہ سارے کے سارے شیر گھٹنوں کے بھل کھڑے ہو کر امام نقی کو سلامی پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے امام نقی کی، نبی کے بیٹوں کی یہ شان ہے، سبحان اللہ، نبی کے بیٹوں کی یہ شان ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ درندے نبی کے بچوں کو پہچانتے ہیں، درندے سادات کرام کو پہچانتے ہیں، درندے آقا کریم علیہ السلام کے بچوں کو نہ کھائیں، اور اگر کوئی انسان ہو کر اگر کوئی کلمہ گو ہو کر پھر نبی کے بیٹے کے گردن پہ تلوار چلائے آپ اندازہ لگائیے وہ درندوں سے بھی بدتر ہوگا، کہ درندہ پہچانتا ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، درندہ پہچانتا ہے کہ یہ نبی کی اولاد ہے، درندہ پہچانتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا نواسا ہے۔ اس کے بعد بھی میرے دوستوں انسان جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہے اور وہ سیدوں کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی اولاد اطہار کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے وہ درندوں سے بھی بدتر ہے، ان سے بھی زیادہ خبیث الظہر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے لاڈلے نواسے امام نقی کی شان ہے، اور آپ کے برابر میں امام حسن عسکری کا مزار جو آپ کے بیٹے ہیں 11ویں امام ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم میں فضیلت میں اپنے بابا حضرت علی کے وارث ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند ہے، بلکہ آپ کے اوپر خوف خدا کا غلبہ بہت رہتا تھا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف حضرت امام حسن عسکری پر بہت رہتا تھا۔ کم سنی کی بات ہے، بچے کھیل رہے تھے، وہاں پر امام حسن عسکری کھڑے ہوئے اور آپ وہاں کھڑے کر رو رہے تھے۔ حضرت بہل الدانہ رحمۃ اللہ تعالی کا گزر ہوا وہاں سے، حضرت بہل الدانہ کے مزار پہ ہماری حاضری ہوگی، شوریزیہ کے قبرستان حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ کا مزار موجود ہے حضرت بہل الدانہ کا۔ حضرت بہل الدانہ یہ گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ کنارے کھڑا رو رہا ہے، تو حضرت بہل الدانہ قریب گئے اور جا کر پوچھا، کہنے لگے کہ بیٹا تمہارا کیا معاملہ، کیوں رو رہے ہیں؟ بچے جس کھلونے سے کھیل رہے ہیں اگر تمہیں یہ کھلونا دلا دیا جائے تو تم چپ ہو جاؤ گے؟ تو اب اس بچے نے جواب دیا حضرت بہل الدانہ کو، کہنے لگے بابا جی ہم کھیلنے کے لیے پیدا تھوڑی کیے گئے، اللہ، بابا جی ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ تو اب بہل الدانہ کی جو ہے وہ آنکھیں کھل گئیں اور بہل الدانہ نے پوچھا، کہنے لگے کہ تمہیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں تھے، تمہاری عمر تو اتنی کم ہے۔ تو انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کیا گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ تو کیا یہ گمان رکھتے ہو کہ تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ کی طرف نہیں لوٹنا؟ اس آیت سے مجھے پتہ چلا کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ جواب کس کا ہے؟
امام حسن عسکری کا حضرت بہل الدانہ بہت متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ شہزادے تم مجھے جو ہے وہ کچھ نصیحتیں کرو. اب آپ نے اشعار پڑھنے شروع کی, کچھ نصیحتیں حضرت بہل الدانہ کو کی اور اسی دوران بے ہوش ہو کر گر گئے امام نقی امام حسن عسکری. اب آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. جب آپ زمین پر تشریف لیا کچھ دیر میں جب آپ کو ہوش آیا تو حضرت بہل الدانہ نے پوچھا کہ حضور آپ کو ہوا کیا تھا؟ اشعار سناتے سناتے ایسے نکل تاریخی آپ زمین پر تشریف لے آئے. تو امام حسن عسکری نے فرمایا کہ مجھے جو ہے نا وہ یاد آ گیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آگ میں نہ ڈال دے. میں آگ کے خوف سے رو رہا تھا, میں آگ میں ڈالے جانے کے ڈر سے رو رہا تھا. تو اب بہل الدانہ نے پوچھا باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے ہو, تم ہو کون, تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت بہل الدانہ سے انہوں نے عرض کیا کہ میرا نام محمد بن رفیع, میں امام نقی کی اولاد ہوں, میرا نام حسن بن محمد رفیع. آپ کا نام حسن تھا اور آپ کے والد امام نقی جو ہیں ان کا نام محمد تھا. کہا کہ میں حسن بن محمد رفیع کی اولاد سے ہوں. تو حضرت بہل الدانہ نے فرمایا اسی گھرانے کا چشم و چراغ اس عمر میں اتنی بڑی باتیں کر سکتا ہے. اسی گھرانے کا چشم و چراغ, یہ ایسا ہی گھر ہوگا کہ جس کے گھر کا چشم و چراغ اللہ کے گھر سے ایسا کانپے, اللہ کے گھر سے ایسا لرزے. کہا کہ بیٹا لیکن تم تو ابھی کم سن ہو, چھوٹے ہو, تمہیں کس بات کا ڈر؟ نابالغوں کا کوئی گناہ تو نہیں لکھا جاتا, نابالغوں کا کوئی حساب بھی نہیں ہوتا, اور تمہیں ابھی سے یہ خوف ہے, یہ ڈر ہے. اب سنیں امام حسن عسکری کا جواب. امام حسن عسکری نے فرمایا بابا جی مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے جب اس میں آگ سلگانی ہوتی ہے نا تو بڑی آگ لگانے سے پہلے, بڑی بڑی لکڑیوں کو سلگانے سے پہلے میری ماں جو ہے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے. پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہے, چھوٹی لکڑیاں جب آگ پکڑ لیتی ہیں پھر بڑی لکڑیوں کو ڈال کر اس آگ کو مزید بھڑکایا اور سلگایا جاتا ہے. مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا ایندھن جب سلگائے تو اس کی ابتدا مجھ سے نہ کر لے. یہ جواب اس کم سنی میں امام حسن عسکری دے رہے ہیں. حضرت بہل الدانہ نے آپ کا ہاتھ چوما اور فرمایا کہ شہزادے تم نے آج وہ نصیحت مجھے فرمائی ہے کہ اس سے پہلے کی نصیحت میں نے کبھی کی. آپ اندازہ لگائیے میرے دوستوں, اتنے عالی شان گھرانے کے ہو کر, اتنے اعلیٰ نسب ہو کر, اتنے عالی نسب کے ہو کر, اتنے اعلیٰ نصیب والے ہو کر, ان کا خوف خدا, ان کا ڈر اللہ تعالیٰ سے ایسا تھا. ہم ان کے ماننے والے, ہم ان کے عاشق, اللہ ان کے سب کے کرم فرمائے گا انشاءاللہ. لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں, ان کے طریقے کو اپنائیں, ہم ان کے نقش قدم پر چلیں انشاءاللہ العزیز. جس طرح آج ہم یہاں پر آئے ہیں, آج ہم یہاں پر موجود ہیں میرے دوستوں, آج کے انسانوں نے جو محل بنایا ہے, انسانوں نے اپنی طاقت کے مطابق یہ محل بنایا ہے, رب نے جو ان کے لیے جنت میں محلات بنائے ہوں گے. آج ہمیں دنیا میں یہ محل دیکھنا نصیب ہو رہا ہے, انشاءاللہ جنت میں بھی ہم وہ محل دیکھیں گے جہاں پر ہمارا امام ہوں گے, جہاں پر حسین جلیلین ہوں گے, جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا طریقہ, اپنا طرز زندگی ان بزرگوں کے مطابق بنائیں. انشاءاللہ میرے دوستوں دنیا میں بھی ان کا فیض ہمیں مل رہا ہے, آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کا قرب نصیب ہوگا. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ
الحمدللہ ابھی حضرت سیدنا امام حسن عسکری سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں گنبد شریف. سبحان اللہ. انشاءاللہ اب آگے ایک گھنٹہ اور ایک اور زیارت پہ جائیں گے. انشاءاللہ آپ کو بھی دکھائیں گے. زیارت پہ جائیں گے آگے ایک گھنٹہ اور, وہ بھی آپ کو مناظر دکھائیں گے. تب تک کے لیے یہ والے ولاگ کو یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ضرور شیئر کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیرہ.